بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدیر۔ سامعین کرام، ہماری گفتگو اور درس شرک اصغر سے متعلق شروع ہوا اور گزشتہ درس میں شرک اصغر کی پہلی قسم قلبی عبادات سے متعلق کا تذکرہ کیا گیا اور اس کی ایک مثال، اس کی ایک شکل یہ بیان کی گئی کہ ریاکاری، دکھاوا، یہ شرک اصغر کی ایک قسم ہے۔ اور اس کے ضمن میں ایک تو یہ کہ نیک صالح عمل، عبادات اور دین کے عمل سے کوئی انسان دوسروں کو دکھا کر ان کی تعریف چاہے، اس مقصد سے نیکی کرے کہ کوئی تعریف کرے، اس کو بڑا سمجھے، یہ ریاکاری ہے۔ دوسری شکل یہ کہ نیک اور صالح عمل، دینی عمل کو کر کے دنیا کا کوئی فائدہ چاہے، یہ دوسری شکل تھی ریاکاری سے کی ہی ایک دوسری شکل، یا یوں سمجھ لیجیے کہ ایک دوسری مثال ہے۔ آگے انہوں نے 3 نمبر پر جس شرک اصغر کی مثال کا تذکرہ کیا اس کا عنوان قائم کیا الاعتماد علی الاسباب، اسباب پر اعتماد اور بھروسہ کرنا۔ دنیا دار الاسباب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام قائم کیا، یہاں سنت الہی، قانون الہی اس طرح کا نافذ ہے کہ کوئی بھی عمل ہم کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی ریزن، کوئی سبب یا کوئی ذریعہ ہوتا ہے۔ ہر کام کو انجام دینے کے کچھ نہ کچھ اسباب اور ذرائع ہوتے ہیں۔ یہ اسباب اور ذرائع وسیلے تو ہوتے ہیں لیکن فی نفس ہی ان کے اندر طاقت اور قوت نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا، لا الہ الا اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کو ماننے کا، اس کے اسماء و صفات کو ماننے کا تقاضا ہے کہ کائنات میں جو بھی ہے، ہم مانتے ہیں کہ ایک آدمی اگر بیمار ہوتا ہے تو دوا علاج سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ دوا کرے اور اس کے ذریعے سے شفا مل سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ایمان ہونا ضروری ہے کہ اس دوا کی تاثیر تابع ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکم کی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو لقمان حکیم کا نسخہ ہو، دنیا کے کسی بھی انسان کا کتنا بھی قابل اور ماہر طبیب، ڈاکٹر، حکیم ہو اور کتنا بھی تیر بہدف نسخہ دیتا ہو، جب تک اللہ کی مشیت اور مرضی نہ ہو یہ سبب اپنی تاثیر نہیں دکھائے گا۔ یہ ہے ایمان۔ اب اگر کوئی اس سبب کو ہی شفا دینے والا، شفا کی طاقت والا مان لے تو یہ شرک ہوگا۔ یہ میں نے اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ پہلے کتاب کی عبارت جو بہت ہی اجمالی اور اختصار کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا، اس کو دیکھتے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف شرعی اعتبار سے جن اسباب کو شریعت نے متعین کیا ہے اور شریعت سے یہ ثابت ہے کہ یہ اسباب مقصد میں فائدہ اور نفع پہنچاتے ہیں، ان کا استعمال کرنا واجب ہے۔ شرعی اسباب کو اور وہ چیزیں جس کا فائدہ ہونا شریعت سے ثابت ہو اور صحیح تجربے سے، 2 باتیں کہی، صحیح تجربے سے ثابت ہو، ان اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ آپ کو اگر رزق چاہیے، روزی چاہیے، تو روزی کے حصول کے شرعی طریقے کو اختیار کیے بغیر اگر آپ چاہیں گے کہ روزی مل جائے تو صحیح نہیں ہے۔ ایک کسان اگر کھیتی سے فصل چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فصل کو چاہنے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب مقرر کیے ہیں، بیج کو زمین میں ڈالنا، آب پاشی کرنا، پھر حسب ضرورت اس کو کھاد فراہم کرنا، اس کی نگہبانی اور نگہداشت کرنا، یہ سارے امور کو جب وہ انجام دے گا تب وہ فصل کی امید رکھے تو یہ بالکل صحیح طریقہ ہے۔ یعنی یہ ہم تقدیر کے باب میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ تقدیر پر ایمان اسباب کو اختیار کرنے کے منافی نہیں ہے۔
اسباب کا اختیار کرنا بھی تقدیر کا حصہ ہے، اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کائنات میں سب سے زیادہ توکل اور بھروسہ کرنے والے تھے، اس کے باوجود آپ نے زندگی کے مختلف معاملات میں نمونہ عملی طور سے پیش کیا کہ اسباب کو اختیار کیا۔ آپ نے جنگ کی، جنگ کے لباس پہنے، جنگ کے ہتھیار اور تدابیر اختیار کی، مشورے کیے، مختلف قسم کے امور کو عمل میں لایا، دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے رزق حلال کی تلاش اور جستجو کی آپ نے تعلیم دی، عملی نمونہ پیش کیا۔ تو گویا آپ نے یہ بتایا کہ توکل اور اللہ پر بھروسہ اور یہ یقین کرنا کہ کائنات کا ہر معاملہ، ہر واقعہ اللہ کی مشیت اور اجازت کا تابع ہے، لیکن اس کے باوجود اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ تو پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ جو اسباب مختلف امور کے حصول کے لیے شریعت کے دائرے میں بتائے گئے ہیں یا صحیح تجربات نے جن کو ثابت کیا ہے کہ ان سے فائدہ ہوتا ہے، ان کو اختیار کرنا واجب ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ مع توکلہ علی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ۔ یہ جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے، یہ قرآن و حدیث میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا۔ مسلم شریف کی ایک لمبی حدیث ہے، تقریباً قدرے لمبی، جس میں شروع میں کہا گیا کہ قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے۔ اسی حدیث کا آگے کا جو ٹکڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز۔ یہ تین جملے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کی بڑی لمبی چوڑی تشریح کی، کتاب کی شکل میں الگ سے بھی لوگوں نے چھاپا۔ انہوں نے اپنے اس تشریح میں یہ بیان کیا کہ دنیا کے کسی بھی میدان میں، کسی بھی معاملے میں آپ جائیں، دنیاوی امور میں، دینی امور میں، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو ایک مسلمان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین چیزیں، تین اصول بیان کیے ہیں۔ کامیابی حاصل کرنے کے یہ تین بنیادیں ہیں۔ سب سے پہلے احرص علی ما ينفعک، بڑی شاندار، جاندار اور جامع حدیث ہے، ایک کتاب پوری سمٹی ہوئی ہے اس میں۔ احرص، حریص بنو۔ حریص بننے میں دو تین چیزیں آ گئی، آپ کے اندر شوق، جذبہ، صحیح نیت اور صحیح جذبہ صادق ہونا چاہیے، تبھی تو حرص کہلائے گی۔ نیت صادقہ کے ساتھ آپ کے اندر تڑپ اور دلچسپی ہونی چاہیے، نمبر ایک۔ صرف دلچسپی کا ہونا، خواہش اور تڑپ کا ہونا کافی نہیں ہے، ساتھ ہی تڑپ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس چیز کے حصول کا جو طریقہ ہے اس کو عمل میں لائیں، بروئے کار لائیں، مطلب محنت کریں۔ تو احرص میں شوق، جذبہ، دلچسپی بھی آ گئی، محنت، مشقت اور کوشش بھی آ گئی، دونوں بات آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت اختصار کے ساتھ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ احرص، حریص بنو، نمبر ایک۔ کس چیز پر حریص بننا ہے؟ علی ما ينفعک، اس چیز پر جو تم کو فائدہ پہنچانے والی ہے۔ اب فائدہ پہنچانے والی دنیا میں بے شمار چیزیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا دنیاوی فائدہ ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا دینی اور آخرت کا فائدہ ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں دونوں کا فائدہ ہے۔ تو بہت سارے فائدے کی چیزیں ہیں۔ اب اس میں بھی اگر غور کریں تو ایک فائدے کی چیز ہے اور دوسری اس کے مقابلے میں، ایک ہی وقت میں آپ کے سامنے فرض کیجئے کہ دو چیزیں ہیں، دو آپشن ہیں، یا تو یہ کریں یا کہ یہ کریں۔ اب یہاں ایک میں فائدہ فرض کیجئے کہ میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ ایک میں آپ ایک عمل کرتے ہیں تو آپ کو 10 روپیہ ملے گا، اور اتنے ہی ٹائم میں آپ دوسرا عمل کریں گے تو آپ کو 20 روپیہ ملے گا۔ تو عقل کیا کہتی ہے؟ بظاہر 10 روپیہ بھی فائدہ ہے، 20 روپیہ بھی فائدہ ہے، لیکن جب آپ 20 روپیے کے مقابلے میں 10 روپیے کو پر نظر ڈالیں تو 10 حاصل کرنے والا 10 کا نقصان کر رہا ہے، 20 کو چھوڑ کر اگر 10 کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں تو نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ہم شریعت کے اس میں شرعی اعتبار سے غور کریں، ایک مثال لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ایک شخص مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کی انفرادی نماز کے مقابلے میں اس کا 25 گنا زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے 27 گنا، دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ اہل علم نے تشریح کی کہ یہ جو گنا در گنا بڑھتا گھٹتا ہے، یہ مختلف اس سے متعلقہ امور کی بنیاد پر، ایک آدمی کا مسجد سے سمجھ لیجئے کہ 100 قدم پہ گھر ہے، ایک آدمی کا 200 قدم پر ہے، ایک آدمی کا 10 قدم پر، تو جو اپنے گھر سے مسجد جتنا چل کر آ رہا ہے
چلنے کا اتنا ثواب اس کا بڑھ رہا ہے، اس کے درجات بڑھ رہے ہیں۔ ایک آدمی 10 ہی قدم سے مسجد میں آ جا رہا ہے، ایک آدمی 100 قدم چل کے آ رہا ہے تو بڑھ رہا ہے۔ ایک آدمی اول وقت میں تکبیر اولیٰ سے شریک ہو رہا ہے، ایک جو ہے اس کے بعد آ رہا ہے، ایک اس سے بھی پہلے آ رہا ہے۔ تو جو شخص نماز کے لیے، جماعت کے لیے جتنا انتظار کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء فی صلاۃ ما کان ینتظر الی الصلاۃ، کہ آدمی جب تک نماز کا انتظار کرتا رہے تب تک نماز میں ہے۔ اب ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کر 15 منٹ 20 منٹ آدھے گھنٹے سے نماز کا انتظار کر رہا ہے، اور ایک آدمی بالکل آخر وقت میں آ رہا ہے، تو انتظار کرنے والے کے اتنے اوقات کا نماز کا ثواب بڑھا یا نہیں بڑھا؟ تو اب غور کیجیے آپ کہ آپ گھر میں اکیلے نماز پڑھتے ہیں، ہم میں سے بہت سے بعض اوقات ضروری یا کوئی عذر بھی ہوتا ہے، تو اس کا جو اجر ہے اس کے مقابلے میں مسجد میں پڑھنے کا 25 گنا اور 27 گنا۔ تو اب یہاں دو فائدہ ہے، دونوں میں سے بڑا فائدہ کون سا ہے؟ احرص علی ما ینفعک کو جب وہاں فٹ کریں گے تو یہ نظر آئے گا کہ جس میں زیادہ فائدہ ہے اس کو اختیار کرو، کیونکہ میں نے جو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک کام میں 10 روپیہ اور اسی وقت میں دوسرا کام کرنے میں 20 روپیے کا منافع ہے، تو اگر آپ 20 والا چھوڑ کے 10 والا اختیار کر رہے ہیں تو اگرچہ ایک طریقے سے آپ اپنے آپ کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ 10 کا فائدہ میں نے لیا، لیکن حقیقت میں 10 کا نقصان بھی کیا 20 والا چھوڑ کے۔ تو اب علی ما ینفعک کو اگر فٹ کریں یہاں تو 20 والے کو آپ کو اختیار کرنا چاہیے۔ اب اس کو دنیا اور اپنی زندگی میں منطبق کیجئے کہ ہمیں زندگی کے مختلف مراحل میں ہر موقع پر آپ کوئی بھی کام کرنے جاتے ہیں، گھر کا کام ہو، تعلیم تربیت کا کام ہو، سماجی اور معاشرتی کام ہو، دین کا، عبادت کا، تعلیم مطالعے کا، جو بھی آپ ہمارا مشغولیت اختیار کرتے ہیں، ہر مشغولیت میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کتنا فائدہ ہے، اور اس وقت کی جو ہماری مشغولیت ہے اس کے مقابلے میں اگر ہم کوئی دوسرا کام کرتے ہیں، ایک آدمی دوست و احباب میں بیٹھ کر وقت گزار رہا ہے، وہی آدمی علماء کی مجلس میں بیٹھ کر ان کے درس کو، ان کے قرآن و حدیث کے بیانات کو سنتا ہے، سیدھی سی بات ہے، آپ بتائیے کس کا فائدہ زیادہ ہوگا؟ ایک آدمی ایک وقت میں بیٹھ کر گانے بجانے کو سن رہا ہے، وہ نقصان اٹھا رہا ہے، اسی وقت میں ایک دوسرا آدمی بیٹھ کر اللہ کا کلام قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے یا اسے سن رہا ہے اچھی قرأت کو، کس کا فائدہ ہے؟ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، سمجھانا چاہ رہا ہوں علی ما ینفعک میں کہ دنیا میں ہر مرحلے میں ہمارے سامنے ترجیحات ہیں، ان ترجیحات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق احرص علی ما ینفعک میں ہمیں وہ چیزیں اختیار کرنا چاہیے جو ہمارے لیے زیادہ فائدے مند۔ اب دنیا کی کتنی چیزیں ہیں فائدے مند، ہمارے سامنے کتنے آپشنز ہوتے ہیں اور ان میں کیسے کیسے درجات ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اگر ہمارے سامنے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک میں دنیا کا فائدہ ہے، ایک میں آخرت کا فائدہ ہے، تو بڑا فائدہ کون سا ہے؟ ایک ایمان والا آدمی یہی چاہے گا یا مانے گا کہ آخرت کا فائدہ اہم، ضروری، زیادہ قابل ترجیح ہے، لہذا دنیا پر آخرت کو ترجیح دی جائے۔ علوم میں سیکھنے سکھانے سے متعلق، اعمال سے متعلق، محنت و مشقت سے متعلق ہماری ساری دلچسپیاں اور مشاغل اس میں زیادہ لگنا چاہیے جو آخرت میں فائدہ دینے والے ہوں، اس لیے کہ آخرت کا فائدہ زیادہ اہم، زیادہ ضروری اور دائمی ہمیشہ۔ دنیا میں اگر کوئی فائدہ ہم نے حاصل بھی کیا تو یہ عارضی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا کو نظر انداز کر دیں۔ احرص علی ما ینفعک میں دنیا کے ضروری فوائد بھی شامل ہیں، جس میں اگر آپ اور ہم یا ہمارا کوئی رشتہ دار بیمار پڑتا ہے تو اس کا علاج معالجہ کیا جائے، کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس مسئلے کا حل کیا جائے، بھوکا ہے تو بھوک مٹانے کے لیے رزق حلال کی جستجو تلاش اور اس کے کمانے کی تدبیر اختیار کرنا، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ تو احرص علی ما ینفعک کے پہلی بات، حرص میں جذبہ، تڑپ، دلچسپی، کوشش، ترجیح سب آ گئی علی ما ینفعک میں۔ پھر دوسرا مرحلہ، یہ پہلا جملہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرا جملہ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اللہ سے مدد حاصل کرتے رہو۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں تعلیم دی گئی، ہم کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، مدد چاہتے ہیں۔ پہلا جملہ لا الہ الا اللہ کا انطباق ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ہم کہہ کے اسلام میں داخل ہوئے تو کہہ رہے ہیں کہ تیرے سوا کسی کی عبادت کرتے ہی نہیں، کہ لا الہ الا اللہ کی تشریح ہوئی گویا عملی۔ اور ایاک نستعین، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ،
اے اللہ تیرے سوا کسی کی کوئی طاقت اور قوت ہے ہی نہیں جو حالات کو تبدیل کرے. حول کہتے ہیں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا, حول. ہاں, تو کوئی حول, ایسی کوئی طاقت ہے ہی نہیں جو میری حالت کو بہتر بنا دے, اچھی بنا دے یا درست کر دے. تو ایاک نستعین اسی میں ہے. یہ دونوں باتیں اس میں آتی ہیں کہ پہلے کوشش کی جائے, اللہ کی عبادت کی جائے, اور نتیجے کی امید اور استعانت اسی سے کی جائے, اللہ پر. تو پہلا جملہ کیا تھا, واستعین باللہ. علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ کوئی مومن بندہ صرف اپنی محنت پر انحصار کرے اور اللہ کو فراموش کر دے, یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. یہ قارون والا جذبہ ہوگا کہ اللہ کے حکم سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا احسن کما احسن اللہ الیک, کہ جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا تم بھی لوگوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کا سلوک کرو, اتنی دولت سے نوازا. تو جواباً اس نے کیا کہا کہ ارے میں کیوں کروں احسان, انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ جو دولت, پراپرٹی اور خزانہ مجھے ملا ہے یہ مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملا, اپنی صلاحیت اور اپنے بل بوتے پر. آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں نا کہ میں نے اپنے بل پر کمایا ہے. یہ جملہ مومن بندے کا نہیں ہے. اسباب پر اعتماد, میرے اندر گٹس تھے, صلاحیت ہے, میرے اندر ایسی بات ہے کہ میں کماتا ہوں, یہ بات اگر کسی میں آتی ہے تو وہ بھی اسباب پر اعتماد کر کے اللہ کو فراموش کر رہا ہے, بدعقیدگی یا علل اقل شرک اصغر کا شکار ہے. روزمرہ کی زندگی میں دیکھیے کہ آدمی ڈینگ ہانکتے ہوئے اس قسم کے جملے کتنی بار کہہ جاتا ہے اور غور نہیں کرتا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. وہی قارون والا جملہ, مجھے اپنی صلاحیت, اپنے علم, اپنی قابلیت, اپنے بلبوتے پر یہ دولت ملی ہے, خزانہ ملا ہے. تو علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اپنی محنت پر انحصار کر کے اللہ کو بھول جانا یہ بھی جائز نہیں ہے, اور یہ بھی صحیح نہیں ہے شرعاً کہ آپ صرف دعا کرتے رہو اور محنت نہ کرو. مسجد میں بیٹھ جائیں یا کوئی ذکر اذکار, اور کچھ آج کل تو بہت سارے بدعتی اوراد چلتے ہیں کہ آپ کو فلاں کام اگر نپٹانا ہے تو آپ یہ کیجئے وہ کیجئے. ہاں, بدعتی اذکار, اللہ کے ناموں کے الگ الگ تاثیر بنا دی گئی ہے. وہ شاید فی الحال موضوع نہیں ہے لیکن پھر بھی میں تذکرہ کر دوں کہ ابھی ایک صاحب نے بتایا کہ فلاں فلاں کام کے لیے اللہ کے فلاں نام کو کہا جائے, یا قویو یا قویو یا قویو, یا غفارو یا غفارو یا غفارو, ہاں, یا فلانو یا فلان, اللہ کے مختلف ناموں. اب جو کہیں گے ہم تو اس کے الگ الگ ناموں کی الگ الگ تاثیر. یہ قرآن حدیث سے, سلف صالح سے, ائمہ اربعہ سے ثابت نہیں ہے. اہل علم نے اس کو بدعت لکھا ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے تو قرآن حدیث میں کوئی ایسی دعا ذکر ہے ہی نہیں جس میں پورا مکمل جملہ نہ ہو, جملہ مفیدہ جس کو کہا جاتا ہے اصطلاح میں نحو کی, جس میں سننے والے, کہنے والے کی بات پوری ہو اور سننے والے کو کوئی خبر یا کوئی بات معلوم. اب آپ کہہ رہے ہیں مثال کے طور پہ کوئی آدمی آپ کا یا کسی کا نام لے کے اے فلاں اے فلاں اے فلاں, آپ کا نام 5 مرتبہ لے کر کہے اور آگے کوئی جملہ ہی نہ کہے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ ناراض ہو جائیں گے, غصہ ہو جائیں گے. یہ کیا بات ہوئی کہ صرف بار بار نام ہی پکار رہے ہو, آگے تو بولو. یہ گستاخانہ انداز ہے. تو اب ایسے ہی اگر آپ اللہ کو خالی پکار رہے ہو, یا قویو یا قویو یا قویو, یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو, تو آگے کچھ جملہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے بھی اذکار ثابت ہیں سب مکمل جملہ ہے, کوئی معنی ادا کرتے ہیں. جیسے الحمدللہ ایک پورا جملہ ہے, تمام تعریف اللہ کے لیے ہے, ایک معنی ہے. سبحان اللہ, اللہ تمام عیوب سے پاک, برتر اور مبرہ ہے, بالا تر ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے سوائے اللہ کی. یہ دیکھیے پورا جملہ ہے, اور یہ جملے اذکار کی شکل میں ہوتے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں شرعی اسباب کو اختیار کیا جائے دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے, نمبر 1. دوسرا پہلو یہ کہ اللہ سے مدد بھی مانگی جائے. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کوئی مومن بندہ یہ بھی نہیں کر سکتا کہ صرف دعا کرے اور اسباب کو ترک کر دے. ایسا ہوتا تو حضرت انبیاء کرام, حضرات انبیاء, ہاں, صرف دعاؤں سے کام چلا لیتے. اگر کہیں اسباب نہیں بھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات بھی ان کے ہاتھوں پر ظاہر کیے, تو ان شکلوں میں بھی آپ غور کیجئے, اکثر و بیشتر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کم سے کم جو کر سکتے ہیں اللہ نے حکم دیا کہ وہ کرو. حضرت مریم علیہ السلام کو جب حضرت عیسیٰ کی ولادت کا موقع آیا, سورہ مریم میں دیکھیے, ہاں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بھوکی پیاسی تھی, کھانے پینے کے اسباب نہیں ہیں,
ہاں ولادت کا، بچے کی زچگی کا درد میں مبتلا ہے، کوئی دیکھنے بھالنے والا نہیں ہے. حضرت مریم ایک کھجور کے درخت پر جا کر ٹیک لگاتی ہے. اس کنڈیشن میں قرآن نے کہا وَحُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ کہ اے مریم، ہاں اپنی طرف حضرت جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ غم نہ کرو، اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، اور کھجور کے اس تنے کو، کھجور کے درخت کے تنے کو تم اپنی طرف ہلاؤ، حرکت دو، تم پر تازہ رطب گدر کھجوریں گرے گی. اور ویسے ہی ہوا. اللہ تعالیٰ نے کھجوروں کا انتظام کیا. اور قرآن کے ایک سائنسی معجزے کے طور پر لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھیے زچگی کی حالت میں، اس حالت میں بچے کے لیے، بچے کی ولادت کے وقت میں یا اس کے بعد کھجوریں بہت مفید ہے عورتوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا. یہ قرآن کے علمی معجزات میں بھی اس کو شمار کیا. خیر، تو کم سے کم حضرت مریم علیہ السلام، اب جبرائیل آ کے کہہ رہے ہیں کہ ڈرو نہیں، ہاں اور ہلاؤ درخت کو. حضرت جبرائیل بھی تو کھجوریں پلیٹ میں رکھ کے دے سکتے تھے، ان کی محراب میں پھل پہنچایا جاتا تھا قرآن میں جس کا ذکر ہے سورہ آل عمران میں. لیکن یہاں ہلانے کے لیے کہا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ دریا کے کنارے کھڑے ہیں. آگے دریا ہے ٹھاٹھے مارتا سمندر، اور پیچھے جو ہے فرعون کا لشکر جرار آ رہا ہے. ہاں بنی اسرائیل نے جب یہ صورتحال منظر دیکھا تو حضرت موسیٰ سے شکایتاً کہا کہ یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو گھیر لیے گئے، ہم تو گھیر گئے، پک گئے، اب کوئی راستہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیے اللہ پہ بھروسہ، توکل، استعانت. کہا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، انا معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، وہ مجھے راستہ دے گا. یہ بھروسہ تھا نبی کا، توکل. اب ایسی صورت میں بھی حضرت موسیٰ کے سامنے یا ظاہری طور پر کیا اسباب تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اختیار کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ان اضرب بعصاک البحر، سمندر پر اپنی لاٹھی مارو. غور کرنے کی بات ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے آج ہم اور آپ یا کوئی بھی کتنی بھی لاٹھی مار لیں، کتنے ہزار لاٹھی مارے، سمندر پر، پانی پر لاٹھی مارنے سے کوئی نتیجہ ایسا برآمد ہوگا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصود تھا اور ملا؟ نہیں. سمندر پہ لاٹھی مارنے سے راستہ نہیں بنتا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ علماء کا استنباط ہے کہ اتنا کر سکتے تھے تو جتنا تم کر سکتے ہو کرو، نتیجہ اللہ دے گا. روزی اور فلاں کے سلسلے میں اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی حالت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب لاٹھی ماری تو راستہ بن گیا. یہ معجزہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جذبہ صادق سے مانگیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دینا چاہے گا تو وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ سبب پیدا کرتا ہے، مسبب الاسباب وہی ہے. اور اگر وہ چاہے تو سبب کو تبدیل کر دیتا ہے. آگ جو جلانے کی خصوصیت رکھتی ہے اسی کی دی ہوئی، اگر اللہ چاہے تو وہ جلانے کی خصوصیت کھو دیتی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی. اسباب پر اس کی حکمرانی ہے. آگ ٹھنڈی ہو گئی، اگر وہ چاہے تو پانی کھول جائے، اگر وہ چاہے تو زندگی بخش چیز موت کا سامان بن جائے، خوشگوار ہوا طوفان میں تبدیل ہو جائے، طوفان خوشگوار ہوا میں تبدیل ہو جائے. تو یہ حقیقت جب ہمارے ذہن و دماغ میں ہوگی تو ہم کو یہ معلوم ہوگا. اسی مناسبت سے میں نے آیت پڑھی قل اللہم مالک الملک، اے اللہ تو سلطنت کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے سلطنت کو، ملک کو چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہے عزت بخشے، جسے چاہے ذلیل کر دے. بیدک الخیر، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں. انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. کیا مطلب ہے جب یہ پڑھتے ہیں کہ ساری کائنات پر، پتے پتے، ذرے ذرے پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے، اس کا فیصلہ چلتا ہے. الملک، حقیقی بادشاہ وہ ہے، اور بادشاہ وہ ہے جس کے احکامات نافذ ہوتے ہیں. اس کائنات میں حقیقی بادشاہ کے ہر حکم کی تعمیل ہو رہی ہے. یہ پورے کائنات کا ہر وجود، آسمان، زمین، پیڑ پودے، انسان اور جنوں کے علاوہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے متعینہ قوانین سے سرتابی، نافرمانی، حکم عدولی نہیں کرتا. انسان اور جن جو کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان کے مقصد سے ان کو یہ چھوٹ دیے، اور چھوٹ کے باوجود کوئی انسان کوئی گناہ اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں کر سکتا. ایک آدمی قتل کرنا چاہتا ہے
چوری کرنا چاہتا ہے, زنا کرنا چاہتا ہے, کامیاب اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ قدرت, قوت اور چھوٹ ملتی ہے. اللہ نہ چاہے تو قدرت ہونے کے باوجود آپ مجھ کو, میں آپ کو تماچا بھی نہیں مار سکتے, اور اللہ تعالیٰ تماچے کی چھوٹ دے دیا. یہ ہم تقدیر کے باب میں پڑھ چکے ہیں. چھوٹ دینا ہی یہ توفیق ہوئی اس کو, اور یہ اللہ کے مختلف مصلحتوں اور حکمتوں کی بنیاد پر یہ چھوٹ دے رکھی ہے. تو بات کو سمیٹا جائے کہ پہلے محنت مشقت اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے, دوسرے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا. دونوں میں سے کسی ایک کو لے کر ایک کو چھوڑنا شرعی اعتبار سے صحیح نہیں ہے. جو لوگ اللہ پر توکل کا یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ آپ خانقاہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہیں, سارے کام پورے ہو جائیں گے, غیر شرعی بات ہے, نبیوں کی قرآن کی تعلیم کے مخالف بات ہے. جو لوگ اسباب اختیار کر کے اسی پر اعتماد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگتے, وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اسباب پر اعتماد کر کے کبھی شرک اصغر اور کبھی شرک اکبر کرتے ہیں. احرص علی ما ینفعک واستعین باللہ ولا تعجز, اور عاجز نہ بنو, یعنی کبھی ہمت نہ ہارو, حوصلہ نہ ہارو, محنت کرتے رہو, کوشش کرتے رہو. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں اگر انسان کو, ایک مسلمان بندے کو کامیابی درکار ہے, چاہتا ہے کہ میں کامیابی سے ہمکنار ہوں, بلندیاں حاصل کروں, تو اس کو یہ 3 اسٹیپس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیے ہیں, اسے اختیار کیے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی. ان میں سے کسی اسٹیپ کو چھوڑ کر اگر کوئی کامیاب نظر آ رہا ہے اور اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہے تو یہ فریب ہے, دھوکہ ہے, ایک سراب ہے جو عارضی طور سے جس میں وہ مبتلا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ سودی کاروبار کر کے سمجھتے ہیں کہ بہت بینک بیلنس, بہت کامیاب ہے, لیکن جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو پورا کا پورا معاملہ مٹی میں مل جاتا ہے. کل تک جو کروڑوں کا ٹرن اوور کرتا تھا وہ آج کروڑوں کے قرضے میں نیند سے محروم ہو جاتا ہے, کھانے پینا بھی اس کے حلق سے اترنا مشکل سے اترتا ہے. ایسے روزمرہ کی زندگی میں ہم بہت سی مثالیں دیکھتے ہیں. تو تینوں چیزوں کو اختیار کیا جائے. ان تینوں کے باوجود اگر ناکامیابی ہو جائے تو اللہ کے رسول نے آگے فرمایا یہ اللہ کا فیصلہ ہے, ہاں, وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا. اگر تمہیں کوئی دقت, پریشانی, ناکامیابی لاحق ہو بھی جائے ان سب تینوں اسٹیپس کے باوجود, تو تم یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا ہے. نا ہمارے ایسا کر لیتے تو یہ ہوتا, ویسا کر لیتے تو یہ ہوتا, تم جا کے فلاں کام کر لیتے تو آج میرے ابا زندہ رہتے, ڈاکٹر وقت پہ یہ کر لیتا تو ان کی جان نہ جاتی. یہ مت کہو اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اگر مگر جو ہے یہ شیطان کے دروازے کو کھولتا ہے. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ, شیطانی عمل کو یہ کھول دیتا ہے. شیطان پھر تمہارے عقیدے کو, دماغ کو, فکر اور سوچ کو بگاڑتا ہے. اگر ایسا ہو بھی جائے تو کیا کہو, قدر اللہ وما شاء فعل, کہ یہ اللہ نے مقدر کیا تھا اور جو اللہ نے چاہا وہ کیا. بات تھوڑی سی طویل ہو گئی, لیکن موضوع سے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ مثبت پیرائے کا کے اعتبار سے یہ وضاحت ضروری تھی. اب یہ جو 2 جملوں میں انہوں نے بات کہی کہ شرعی اسباب کو اختیار کرنا واجب ہے, نمبر 1. دوسرے, اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے آپ, ہم یا کوئی مسلمان بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے جو سبب اختیار کیا ہے اس کا میرے منشے کے مطابق اس سبب کی بنیاد پر نتیجہ مل جائے گا. مثال کے طور پہ اگر میں بیمار ہوں, میرے والد صاحب, آپ کے والد صاحب, آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار بیمار ہے, آپ نے ایک اچھے ڈاکٹر سے رجوع کیا, دوا کی تجویز ہوئی, آپ نے نسخہ کھلایا پلایا. اب آپ یہ سمجھیں کہ اتنے بڑے ڈاکٹر کا نسخہ ہم نے دے دیا ہے, اب علاج پکا ہے. یہ غلط ہے. آپ نے دعویٰ کیا, شرعی سبب ہے, صحیح ہے, لیکن بھروسہ, نتیجہ عقیدے کے اعتبار سے اللہ پر ہونا چاہیے کہ میں نے جو دوا دی, جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا, اب نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. بڑے بڑے ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں, ہاں, سیریس کیسز میں آپریشنز ہوتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کر لیا, اب فیصلہ اور نتیجہ اوپر والے کے ہاتھ میں. ہم تو بہت سے غیر مسلم ڈاکٹرز سے بھی اور مختلف فن کے جاننے والوں سے بھی یہ سنتے ہیں, وہ ان کو یہ اعتراف ہے کہ میرا دائرہ کار ایک خاص حد تک ہے اور میں ان اسباب کو جو میں نے پڑھا سیکھا ہے اس کو بروئے کار لا سکتا ہوں, نتیجہ نہیں دے سکتا. میں آپریشن کر سکتا ہوں
لیکن زخم کو درست نہیں کر سکتا. یہ کام اس ذات کا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا, یہ اسباب اور نظام بنایا جسم کا. وہ اگر ہیلنگ کرے گا, وہ دوا کو کارگر بنائے گا, تب دوا کام کرے گی, ورنہ نہیں. یہ وہ بھی جانتا ہے. چنانچہ آگے یہ کہتے ہیں کہ واعتقاد ان هذا الامر انما هو مجرد سبب, کہ آپ نے اسباب کو اختیار کیا ضروری ہے, اللہ پر بھروسہ کیا ضروری ہے. یہ عقیدہ رکھ کے یہ چیز کرنی چاہیے کہ جو کچھ میں نے سبب اختیار کیا ہے یہ محض سبب ہے, محض ذریعہ ہے. ہاں, وَأَنَّهُ لَا أَثَرَ لَهُ إِلَّا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى, اور اس کا اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی اثر نہیں ہے. اس میں اثر اسی وقت آئے گا جب اللہ کی مشیت ہوگی. ان شاء نفع بهذا السبب وان شاء ابطل اثره, اگر اللہ نے چاہا تو اس سبب کو نفع بخش بنا دے گا, اس سبب کے ذریعے اللہ فائدہ دے گا, اور اگر اللہ نے چاہا تو اس چیز کے سبب کو بے اثر کر دے, نتیجے کو جو ہے ختم کر دے گا, اس کے اثر کو باطل کر دے گا, اس چیز کو بے اثر بنا دے گا رب العالمین. کتنی بھی قیمتی دوا, انجیکشن, آپریشن یا کوئی اور سبب اختیار کیا جائے, اللہ اگر چاہے گا تو اسے بے اثر بنا دے گا. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. ہاں, والمؤمن مأمور بفعل السبب, مومن کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ سبب کو اختیار کریں. میں نے جو مثالیں دی یہ 2-3 ہیں, بیماری میں دوا علاج کا, بھوک پیاس فاقہ میں جو ہے رزق حلال کی تلاش اور جستجو اور محنت کا. ایسے ہی دنیا کے مختلف میدانوں میں آپ جو بھی مقصد اور ایم, ہدف حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس ہدف کو حاصل کرنے کے جو اسباب اور تدابیر ضروری ہیں اس کو اختیار کرنے کا مومن کو حکم دیا گیا ہے. کہہ رہے ہیں مع التوکل علی مسبب الاسباب عز وجل, مسبب الاسباب, اسباب کو پیدا کرنے والی ذات پر بھروسہ کرنے کے ساتھ. اتنے پر کہ صاحب کتاب نے اپنی گفتگو ختم کر دی. لیکن اس موضوع کے ضمن میں دلائل قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر ہم تفصیل میں جائیں تو بہت لمبی چوڑی بات ہوگی. میں صرف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو امام ابن ابی حاتم نے فلا تجعلوا للہ اندادا کی تفسیر میں نقل کیا, اور شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس آیت کو عنوان بنا کر اس کے ضمن میں اس تفسیر کو نقل کیا حضرت ابن عباس کی, ہاں, کہ اللہ کے ساتھ انداد اور ہمسر نہ بنو. حضرت ابن عباس کہتے ہیں اس کی تفسیر کرتے ہوئے رضی اللہ عنہما کہ یہاں انداد سے مراد شرک ہے. انداد سے مراد شرک ہے جو رات کے اندھیرے میں کالی چونٹی کے کالے پتھر پر چلنے کی طرح ہے. شرک ایسا ہے کہ رات کی تاریکی, اندھیرا, کالا پتھر اور پھر چونٹی کی چال آپ کو ہم کو محسوس ہوگی نہیں ہوگی. حضرت ابن عباس نے کہا, ایک دوسری روایت کے اندر بھی یہ معنی ہے, مرفوعاً روایت ہے, کہ اس طریقے سے یہ شرک انسان کے دل میں عقیدے میں سرایت کرنے کی کوشش کرتا ہے. صحابہ نے جب یہ سنا دوسری مسند احمد کی روایت میں تو کہا کہ ہم کیسے بچے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی, اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک ما اعلم وما لا اعلم, کہ اے اللہ میں تجھ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں, بچاؤ چاہتا ہوں کہ میں جو جانتا ہوں اور جو نہیں جانتا ایسے تمام شرک سے تو مجھے بچا. یہ ہم کو دعا مانگنی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں ہے, وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام, جو اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ پروردگار مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچا کہ ہم بتوں کی پرستش کریں, شرک سے بچا. تو یہ دعا بھی مانگنی چاہیے محنت مشقت کے, کوشش اور علم کے حصول کے ساتھ ساتھ. تو بہرحال یہاں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابن عباس نے اس کو ند کی تشریح کرنے کے بعد کہا کہ اب اس میں مختلف شکلیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ماشا کیا ہے واللہ و حیاتی, اللہ کی قسم اور میری زندگی کی قسم, اللہ کی قسم اور تمہاری زندگی کی قسم, اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے تو یہ شرک کر رہا ہے. ہاں, یہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں. اگر کوئی شخص اس میں الگ الگ ہے, مجھے ترتیب وار پورا قول بے ترتیب میں پیش کروں. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر گھر میں کتیا نہ ہوتی, لولا کلیبہ, کتا یا کتیا گھر میں نہ ہوتی تو گھر میں چوری ہو جاتی. یعنی آپ کے گھر کی چوری سے حفاظت کی بنیاد کتے کا وجود ہے. اگر کتا نہ ہوتا تو چوری ہو جاتی, کتا ہے تو چوری سے محفوظ رہیں. اس میں آپ نے اللہ کا ذکر نہیں کیا, یعنی کتے کو آپ چوری سے تحفظ کا سبب مان رہے ہو, سبب بھی اور نتیجہ بھی, نتیجہ دینے والا.
ہاں اسی طرح حضرت ابن عباس نے کہا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ملاح بہت اچھا تھا، ہوا سازگار تھی، کشتی کا سفر کرنے والے ان کے تابع ہوتے تھے، تو اب کشتی اگر طوفان سے بچ کر پار لگ گئی، منزل تک پہنچ گئی، اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ملاح اچھا تھا اس لیے ہم منزل مقصود پر پہنچے، ہوا سازگار تھی اس لیے پہنچے، تو یہ بھی شرک ہے۔ حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں اس کو کشتی کے سفر کے بجائے آج آپ اپنے درمیان کے ڈرائیور بہت اچھا تھا، اگر یہ کہتے ہیں ڈرائیور بہت اچھا تھا، ڈاکٹر بہت اچھا تھا، ڈاکٹر نے بر وقت اگر علاج نہ کیا ہوتا تو میرے والد صاحب کا انتقال ہو جاتا، ڈاکٹر نے یہ نہ کیا ہوتا تو آج تو میری ٹانگ چلی جاتی، ہاں ڈرائیور نے بڑی چالاکی کا مظاہرہ کیا ورنہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا اور شاید ہم میں سے کوئی نہیں بچتا۔ اس قسم کے جملے ہم لوگ بولتے ہیں، کتنے مسلمان بولتے ہیں، دوسروں کی چھوڑیے کتنے مسلمان بولتے ہیں اور غور نہیں کرتے۔ حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ یہ جملے شرک ہیں، یہ جملے شرک ہیں، کیونکہ آپ نے اسباب کا ذکر کیا، اسباب پر اعتماد کی بات کی کہ یہ سبب ہیں، ڈرائیور، ملاح، کتا، بطخ، ان کی وجہ سے چوری نہیں ہو رہی ہے، تو یہ اللہ نے اسباب بنائے۔ اگر آپ کے گھر میں چوری مقدر ہوتی تو کتوں کی پوری فوج بھی ہوتی تو چوری ہوتی، اگر اللہ کی مشیت ہوتی۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی موت لکھی ہے تو ڈاکٹر کتنا بھی چالاک ہو، کتنی بھی اچھی تدبیر کرے، آپ کی موت ہو کر رہتی، اور اگر آپ کی موت نہیں ہے تو ڈاکٹر ہو یا نہ ہو آپ بچ جائیں گے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ آپ خود سے اگر مٹی کا استعمال کر لیں گے تو اللہ بچا دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا کر دے گا بچنے کی، اور ایسے اسباب جو عام مشاہدے میں کبھی کبھی ہوتا ہے نا ہمارے سامنے، کہ بعض اوقات کچھ حادثات ایسے ہوتے ہیں کہ گاڑی دیکھ کے آدمی کہتے ہیں کہ اس گاڑی کی حالت دیکھ کے ایکسیڈنٹ کے بعد لگتا ہے کہ کوئی بھی نہیں بچا ہوگا، لیکن اس میں کچھ لوگ بچے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے بعض عجیب و غریب تصویریں آتی ہیں، ایک آدمی 3 منزلے سے اوپر سے گرا، ہاں جس پر گرا وہ مر گیا، جو گرا وہ نہیں مرا۔ ایک آدمی گرا، دروازے کی نوک دار جو بھالا تھا اس کے گلے سے آر پار ہو گیا، اس کے باوجود آپریشن کر کے جب صاف کیا گیا تو کہا کہ وہ جو اس کی بنیادی نس ہے جس کے کٹنے سے انسان مر جاتا ہے، اس کے بغل سے وہ پار ہو گیا، لیکن وہ چیز محفوظ ہے، اس لیے اس کی زندگی قائم ہے۔ تو بعض مرتبہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ اسباب موت کے موجود ہیں لیکن موت نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مارتا ہے۔ یہ عقیدہ مومن بندے کا ہونا چاہیے، اسباب پر اعتماد۔ یہی اسباب پر اعتماد اگر آپ کسی شرعی سبب کو سبب مان کر، شرعی سبب کو سبب مان کر اس پر بھروسہ کرتے ہیں تو یہ شرک اصغر ہے، اور اگر آپ اس سبب کو شفا دینے والا یا قوت والا مان رہے ہیں اللہ کی طرح تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ جیسے اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہی شفا تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ پھر ہم کو کیسے کہنا چاہیے؟ کبھی اس طرح کا جملہ ہو تو عادت ڈالنی چاہیے، بچوں کو عادت ڈلوائیے، ہم بھی عادت ڈالیں۔ الحمدللہ فلاں ڈاکٹر نے علاج کیا تو میرے ابا کی جان بچ گئی، آپ نے الحمدللہ کہہ دی، جملہ کہہ دیا، تو اب آپ نے گویا یہ مان لیا کہ اصل تعریف اللہ کے لیے ہے، ڈاکٹر کو اللہ نے ذریعہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اس کی توفیق سے ڈرائیور کو بڑی اچھی توفیق ملی، اللہ نے ڈرائیور کو بر وقت جو ہے یہ سجھایا، یہ توفیق دی کہ اس نے بریک مار دیا، اس نے کنٹرول کر لیا، اس نے ایسا کر دیا، تو یہ اللہ کی طرف آپ نسبت کیجیے۔ اگر آپ نے اسباب پر اعتماد کیا تو یہ شرک ہوگا۔ بہت اچھی طریقے سے میں یہ جو بات بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو لگے کہ معمولی بات ہے، لیکن اس بات کو معمولی سمجھنے کی بنیاد پر ہی کتنے صحیح عقیدے اور والے مسلمان شرکیات کا ارتکاب کر رہے ہیں، علم نہ ہونے کی وجہ سے، صحیح جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہاں عربوں کی جو عادت ہے ہر بات میں سبحان اللہ، الحمدللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ یہ کہنے کی، کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ چیزیں ہم کو شرک سے بچاتی ہیں۔ ہاں اگر آپ آگے آئے گا قولی مثالوں میں وہاں تھوڑی اور وضاحت ہوگی، یہاں میں ایک جملہ کہہ کے اس عنوان کو مکمل کروں کہ جب یہ چیز اور زیادہ بڑھتی ہے، اسباب جیسے ہم مسلمان ہیں، ہم دوا علاج کرتے ہوئے یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، اس لیے اگر یہ جملہ کہہ رہے ہیں ہم یا یہ مان لیا کہ ڈاکٹر نے بچا لیا تو یہ شرک اصغر ہوگا۔ عقیدتاً ہمارے دل و دماغ میں یہ بات نہیں ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا اگر عقیدتاً یہ بات آ گئی کہ ڈاکٹر ہی شفا دیتا ہے تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ اور ایسا شرک اکبر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کچھ لوگوں میں اور غیر مسلموں میں بکثرت پایا جاتا ہے۔
ہمارے گرد و پیش میں ہندو دھرم کے ماننے والے آپ دیکھتے ہیں نا. دیکھیے یہی اسباب پر اعتماد جب شدت اختیار کیا تو وہاں کیا بن گیا؟ وہاں کہتے ہیں کہ جو چیز فائدے کا ذریعہ بنے، جو چیز نقصان کا سبب بنے، سب کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی. سانپ سے ڈرتے بھی ہیں، پوچھتے بھی ہیں. گائے کو بولتے ہیں کہ وہ دودھ دے رہی ہے، کام کر رہی ہے، اس لیے اس کو پوجا کرتے ہیں. گاندھی جی کا ایک قول عربی کتاب میں نے پڑھا، ان کے اخبار کے حوالے سے، وہ سن اور اس کے ساتھ نہیں ملا، بمبئی سے نکلنے والے. اس میں انہوں نے بیان کیا کہ ہماری گائے ماں جو ہے وہ میری حقیقی ماں سے کئی گنا زیادہ فضیلت والی ہے. بتائیے کس بنیاد پر گاندھی جی جیسا آدمی جو دنیا میں ذہین ترین اور ایک مثال کہلاتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ حقیقی ماں سے گائے ماں زیادہ اہمیت رکھتی ہے. کیوں؟ اس کی 3-4 وجہ بیان کی. پہلی وجہ یہ کہ ہماری حقیقی ماں زیادہ سے زیادہ 2 سال دودھ پلاتی ہے اور اس کے بدلے میں زندگی بھر کی خدمت لیتی ہے. دیکھیے کیا حساب ہے. اس کے بالمقابل گائے ماں جو ہے وہ زندگی بھر دودھ دیتی ہے اور اس کے بدلے میں معمولی سا چارہ اور ہلکی سی خدمت لیتی ہے. حقیقی ماں بیمار ہو جائے تو زیادہ خرچہ ہوتا ہے، گائے ماں کو خرچہ زیادہ نہیں ہوتا. ہلکی پھلکی کوئی چیز کر دو ٹھیک ٹھاک ہو جاتی ہے، اس کو اس کی نگرانی دیکھ بھال ضروریات پر زیادہ خرچ نہیں آتا. حقیقی ماں مر جاتی ہے تو اس کو جلانے، اس کے آخری کریا کرم کرنے کے لیے بڑے خرچ آتے ہیں، بجٹ بنتا ہے. گائے ماں مر جاتی ہے تو کوئی ایسا بجٹ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ہڈی سینگ کھال بھی ہم کو فائدہ دیتی ہے. یہ گاندھی جی کا یعنی ان کی زبان میں کہیں گणت حساب. ہاں آپ کو اور ہماری یا دنیا کی سمجھ میں آتا ہے کتنی حماقت کی. شرک دماغ پلٹ دیتا ہے، عقل کو چوپٹ کر دیتا ہے. غور کرنے کی بات ہے، گائے ماں جو آپ کو زندگی بھر دودھ دیتی ہے، کیا اس ماں جو حقیقی ماں ہے اس نے جو 9 مہینہ پیٹ میں رکھا اور جو تکلیف سہی، اس میں جو درد کے ایک لمحے کی کیفیت ہے، کیا گائے کی زندگی بھر کے دودھ دینے والی وہ کیفیت کا بدلہ ہو سکتا ہے؟ اس کا عوض ہو سکتا ہے؟ گاندھی جی نے اس پر غور نہیں کیا اور یہ لوگ بھی غور نہیں کرتے. اسی طریقے سے ماں 2 سال کی مدت میں دودھ پلاتی ہے، 2 سال کی مدت کے بعد کیا گائے کی طرح چھوڑ دیتی ہے ہمیں؟ اور اس وقت جب دودھ پلا رہی ہے تو صرف دودھ ہی پلاتی ہے؟ اپنے بچے پر جو شفقت، ممتا، مہربانی، رحمت نچھاور کرتی ہے، کسی تکلیف، دقت، پریشانی کی صورت میں اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر کے اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کرتی ہے. سرد گرم موسم میں اپنی نیند، اپنے آرام کو تج کر اس کی صفائی کا دھیان دیتی ہے، گندگی کو صاف کرتی ہے. کہا ماں یہ اس میں سے کوئی ایک کام کرتی ہے اور کوئی ایک کام کا بدلہ زندگی بھر کا دودھ پلانا ہو سکتا ہے، اس کی کھال چمڑی کا وہ بدلہ ہو سکتا ہے. یہ میں نے ایک مثال دی، بیان کی. ہندو دھرم کے لوگ بورڈ لگا کے رکھتے ہیں، زبانی بولتے ہیں کہ اگر دکان پہ کوئی آدمی دھندا کر رہا ہے، ہاں بیٹھ کر جو آڑتیا جو بزنس کر رہا ہے، سودے کر رہا ہے، تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں، مانتے ہیں کہ ہمارا گراہک ہمارا بھگوان ہے. گراہک کو بھگوان کیوں مانتے ہیں؟ یہی اس عقیدے کی خرابی کی وجہ سے. اسباب پر اعتماد کہ جو ہمارے فائدے کا ذریعہ بن رہا ہے وہ ہمارا بھگوان. کیا یہ فلسفہ صحیح ہے؟ ہندوؤں میں یہ فلسفہ بہت عام سا ہے، اسباب پر اعتماد. ایک راجستھان کے ایک نوجوان سے ٹرین میں میری ملاقات ہوئی، میں نے توحید کی بحث چھیڑی. اس سے پوچھا کہ آپ کس کو پوچھتے ہو؟ تو وہ جز بز ہوا اور پھر اس کے تھوڑی دیر کے بعد اس نے پتہ نہیں کس بنیاد پر جواب دیا کہ میں تو یہ مانتا ہوں کہ ہم کو پوجا اگر کرنی چاہیے، عبادت پوجا کرنی چاہیے تو ماں باپ کی کرنا چاہیے. میں نے کہا کیوں ماں باپ کی کرنی چاہیے؟ کہا اس لیے کہ ان کی وجہ سے ہم پیدا ہوئے. میں نے کہا ابھی آپ کی شادی ہوئی؟ کہا نہیں بس اب ہونے والی ہے. میں نے کہا کہ اگر آپ کی شادی ہو جائے تو یہ بتائیے کہ آپ اور آپ کی بیوی جب چاہیں بیٹا ہو جائے، جب چاہیں بیٹی ہو جائے، جب چاہیں بیٹا بیٹی نہ ہو، دونوں کا ملاپ ہو، لیکن آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ ابھی اولاد نہ ہو، تو آپ کے نہ چاہنے سے اولاد نہیں ہوگی، آپ کے چاہنے سے اولاد ہو جائے گی کیا؟ آپ جب چاہیں گے بیٹا ہو جائے گا، آپ جب چاہیں گے بیٹی ہو جائے گی، ایسا ہے کیا؟ تو نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہے. تو مطلب آپ کے چاہنے سے اولاد نہیں ہوگی آپ کی؟ کہا ہاں. اچھا چلیے، کہا کہ جب استقرار حمل ہو گیا، آپ اپنی بیوی سے ملاقات کیے، میں اس کے ماں باپ کی بجائے اس پر مثال دے رہا تھا کہ آپ نے بیوی سے ملاقات کی، استقرار حمل ہو گیا،
اب اس استقرار حمل کے دن سے لے کر 9 مہینہ یہ جتنی مدت بچہ پیٹ میں ہے اس میں جو اس کی پرورش پرداخت زندگی کے جو مراحل ہیں وہ گزر رہے ہیں، علقہ، مضغہ، لحم اور عظام، ہاں پہلے جمع ہوا خون جوک کی شکل میں، پھر اس کے بعد بوٹی کی شکل میں، پھر اس کے بعد جو ہے گوشت اور ہڈی، پھر اس کے بعد جسم و جان، پھر اس کے بعد بھی کئی مہینہ وہ سانس لیتا ہوا ماں کے رحم میں موجود رہتا ہے۔ اس پورے پیریڈ میں آپ کا بچہ آپ کی بیوی کے پیٹ میں جب ہوگا تو کیا آپ اس کی غذا کی فراہمی کا انتظام کرتے ہیں؟ آپ غذا فراہم کرتے ہیں، اس کا انتظام کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، یا وہاں جو وہ سانسیں لے رہا ہے اس کا جو دل دھڑک رہا ہے اس میں آپ کا یا آپ کی بیوی کا کوئی دخل ہوگا؟ کہا نہیں۔ کہا کس کا ہوگا؟ خاموش۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی اولاد کی پیدائش اور پرورش میں آپ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ میاں بیوی کا ایک نظام اللہ نے بنایا، آپ اس کو پورا کر رہے ہو، اس کے نتیجے میں اوپر والا جو ہے جس نے اس کائنات کو رچا ہے، آپ کو ہم کو بنایا ہے، اس کے نتیجے میں وہ اولاد دیتا ہے۔ وہ چاہے گا تو دے گا، وہ چاہے گا تو لڑکا، وہ چاہے گا تو لڑکی، وہ چاہے گا تو دونوں نہیں۔ اسی نے یہ نظام مقرر کیا، جب استقرار حمل ہوتا ہے تو اس کی دیکھ بھال پیٹ کے اندر وہی کرتا ہے، اس کی ضروریات کا انتظام اور اس انتظام کا سسٹم پورا اسی نے بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ میں ماں باپ کو پوجا کے لائق سمجھتا ہوں، ایسے ہی آپ کا بیٹا بھی کہے گا نا۔ آپ اپنے بیٹے کے ماں باپ رہیں گے نا، آپ اور آپ کی بیوی، تو آپ کا بیٹا بھی بولے گا کہ مجھے اپنے ماں باپ کی عبادت پوجا کرنی چاہیے۔ کہا ہاں، جیسے آپ اپنے ماں باپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو اب آپ بتائیے کہ آپ اپنے بیٹے کو پیدا کرنے میں کتنی قدرت رکھتے ہیں، آپ کی مشیت اور مرضی یا ارادہ کتنا داخل ہے، آپ نے کیا کچھ کیا ہے بچے کو پیدا کرنے میں؟ کیا آپ ہی نے پیدا کیا اپنے بیٹے کو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ماں باپ کی پوجا کرتے ہیں؟ تو پھر میں نے اس کو قرآن کی آیت سنائی، اور اس موضوع پر بھی اس آیت کو یاد رکھیے، یہ آیت سجدہ سورہ حامیم سجدہ کی ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، کہ سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو، سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو، سجدہ کرو کسے؟ جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ تو اس پورے سبق کا خلاصہ یہی ہے کہ اسباب کو آپ کرنے والا، نفع اور نقصان دینے والا نہ مانو، بلکہ اس کو مانو جس نے ان اسباب کو پیدا کیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سورج اور چاند پوجا کے لائق نہیں ہے۔ پوجا کے لائق کون ہے؟ جو حضرت ابراہیم نے قوم کو سمجھانے کے لیے کہا تھا۔ چاند ستارہ نکلا تو کہا یہ میرا رب، ڈوب گیا تو کہا یہ تو ڈوب گیا، ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا، چاند اس سے بڑا ہے، اس کو میں مان لیتا ہوں۔ سورہ الانعام میں آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں، وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ اگر میرے رب نے راستہ نہیں بتایا تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ سورج سب سے بڑا ہے، میں اس کو مان لیتا ہوں پروردگار، وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ میں تمہارے شرک سے بے نیاز ہوں۔ حضرت ابراہیم سمجھانا یہ چاہ رہے تھے بطور مناظر، ان کو معبود مانا ہونا نہیں تھا، رب مانا نہیں تھا۔ غور کر کے رد کرنے کے لیے تعلیم ان کو توجہ مبذول کرائی کہ یہ سورج چاند ستارے جن کو تم پوج رہے ہو یہ خود کسی کی مخلوق ہیں، یہ کسی کے فرمان کے تابع ہیں، نکلتے ہیں ڈوبتے ہیں، مطلب کوئی ان کو چلا رہا ہے، تو عبادت کے لائق وہ ہے جو ان کو چلا رہا ہے، یہ نہیں ہے جو خود نکل رہے ہیں ڈوب رہے ہیں، جو خود مخلوق ہے، جو خود کسی کے فرمان کے تابع ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز دوسرے کے حکم کے تابع، کس کے؟ الملک اور مالک الملک کے، الحی القیوم کے، رب العالمین کے تابع ہے۔ لہذا ساری کائنات میں نظام، فیصلہ، حکم اور مشیت اس کی کارگر نافذ ہو رہی ہے، کسی مخلوق کی مشیت نافذ نہیں ہوتی۔ کوئی سبب فی نفس ہی کسی انسان کو فائدہ یا نقصان نہیں پہنچاتا، سبب کے اندر تاثیر دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ بات جو ہم سمجھ جائیں تو ہندو مذہب کے ماننے والے ہمارے بھائی جو کوئی ماں باپ کو پوجنے کے لائق سمجھتا ہے، کوئی گراہک کو بولتا ہے کہ بھگوان ہے، کوئی بولتا ہے کہ سانپ، گائے اور فلاں سے ہم کو فائدہ یا نقصان پہنچ رہا ہے تو یہ بھی پوجا پاٹ کے لائق ہے، ان کو بھی ہم سمجھا سکتے ہیں کہ سانپ ہو، بچھو ہو، ہاں، یہاں تک کہ انہوں نے ایک اور بھی اشارہ کر دوں کہ دیوی دیوتاؤں کا جو ان کے یہاں تصور ہے، بہت سے محققین سورہ فاتحہ کی تفسیر میں نے تفصیل سے بیان کیا، بحث کی کہ مفسرین کا، محققین کا کہنا ہے کہ آسمانی کتابوں میں جو فرشتوں کا تصور تھا، خود اس کے دروس کے شروع میں ایمان بالملائکہ کے تحت بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان کا جو ذکر ہے قرآن میں، اس سے پہلے کی آسمانی کتابوں اور شریعتوں میں، اسی فرشتوں پر ایمان کو بگاڑ کر مختلف قوموں نے الگ الگ تصور گڑھ لیا۔ یونانیوں نے، ہاں،
مولانا ابوالکلام آزاد نے اس کے لیے کیا لفظ یونانی لفظ بتایا میں بھول رہا ہوں, ہاں اسی کی پھر بگڑی ہوئی شکل جو ہے ان کے ہاں دیو کی بنا لی گئی ہندوستان میں, اور فرشتوں کو ایک ایسی شکل جو انسانوں سے ہٹ کر قوت ہے. چونکہ قرآن حدیث یا آسمانی کتابوں نے بتایا کہ کائنات کے پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو الگ الگ کام دیا. بارش کے فرشتے, بادلوں کے فرشتے, منکر نکیر موت کا فرشتہ, مختلف دنیا میں جتنی بھی حرکات و سکنات ہیں, کام ہیں, اعمال کو لکھنے والے, اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال کو لے جانے والے, ذکر و اذکار کی مجلسوں کو گھیرنے والے, ہر کام کو اللہ نے کچھ فرشتوں کے سپرد کیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ان کا محتاج ہے, اللہ بے نیاز ہے, یہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ جو بیان کیا گیا آسمانی کتابوں میں, اسی کو لوگوں نے بگاڑ کر فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں اور اس کے احکامات کے پابند ہیں, اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے, یفعلون ما یؤمرون, قرآن نے کہا کہ وہ وہی کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. لیکن لوگوں نے عقیدے کو بگاڑ کر کہ یہ جو معمور ہے, جو خود مخلوق ہے, جو خود محکوم ہے, جو پروردگار کے احکامات کے پابند ہے, انہی کے اندر شکتی طاقت پاور مان کے ان کو کچھ جنی بنا دیا, عبادت کے لائق بنا دیا. اور اہل علم نے کہا کہ یہ دنیا کے مذاہب کی عالمگیر گمراہی ہے کہ یہ ٹھوکر کھائی ہے. شرک کا یہ دروازہ بڑا خطرناک ہے, جس میں بہت ساری دنیا کی اکثر مشرک قومیں جو اس میں پڑ گئی کہ جو چیزیں سبب بنائی گئی تھی لوگوں نے انہی کو پوجنا شروع کیا. ہدایت کے ملنے کا سبب انبیاء کو بنایا گیا, بزرگان دین کو بنایا گیا کہ وہ دعوت و تبلیغ اور اصلاح و تربیت کا کام کر رہے ہیں. لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر انہی کو جو ہے اپنی عقیدت کا مرکز محور بنا کر ان کو عبادت کے پوجا جانے کے لائق کا درجہ دے دیا. یہ اسباب پر اعتماد کی بگڑی ہوئی شکلیں پیدا ہوتی ہیں جس سے شرک جنم لیتا ہے. تو شرک اصغر کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ کو جو شرعی اسباب دیے گئے ہیں اس کو اختیار کرنے کے بعد آپ اور ہم اسی پر اعتماد اور بھروسہ کر لیں کہ یہی فائدہ پہنچانے والے یا نقصان پہنچانے والے ہیں, اس بنیاد ایسا مان لیں. یہ ایک شرک اصغر کی شکل تھی. نمبر 4 پر انہوں نے صرف 1.5 لائن لکھی ہے ایک شرک اصغر کی شکل, لیکن وہ صرف 1.5 لائن نہیں, میں ان کی آج پیش کر رہا ہوں, آئندہ درس میں اس کی تھوڑی سی تفصیل پیش کریں گے. تطیر جس کو ہم بدشگونی, بدفعلی کہہ سکتے ہیں, بدشگونی. اور اس کو ایک دوسرے لفظ میں جو ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے, شگون کا لفظ ہم کم استعمال کرتے ہیں, اس کی بجائے نحوست کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. فلاں منحوس ہے, اس کے اندر نحوست ہے, یہی ہے بدشگونی. یہ بھی شرک اصغر ہے. تطیر اس کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے اور پھر اس کی کیا گنجائش ہے یا کس طرح شرک ہوتا ہے, اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ درس میں. یہاں صرف ان کی 1.5 لائن, وَهُوَ التَّشَابُهُ بِمَرْئٍ أَوْ مَسْمُوعٍ أَوْ غَيْرِهِمَا, اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی دیکھی گئی چیز یا کسی سنی ہوئی چیز سے بدفعلی لینا, شگون لینا, بدشگونی لینا, یہ شرک اصغر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ فرمان ثابت ہے, الطیرۃ شرک, کہ بدشگونی لینا شرک ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ ہفتہ آئندہ درس میں ہم بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے اور توحید پر قائم رکھے, اسی پر زندہ رہنے اور اسی پر مرنے کی ہمیں توفیق دے, اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت اور فتنے سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.